اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ جو تیسرا پارہ ہے، چھٹا رکوع ہے، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 ہے۔ تیسرا پارہ، چھٹا رکوع اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38۔ الذین، وہ لوگ جو کہ ینفقون، انفاق سے ہے، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال کی جمع، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات دن خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، سرًا خفیہ طریقے سے، پردے کے ساتھ، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طور پر، چھپ کر اور اعلانیہ جس حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان سب کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، ان کے بارے میں بشارت عطا فرمائی کہ الذین ینفقون اموالہم فی باللیل والنہار، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، رات دن خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، چپکے سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کے لیے کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو کہ یأکلون الربا، یأکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود کھاتے ہیں۔ سود سے مراد کیا ہے؟ سود کھاتے ہیں، سود سے مراد بلا وجہ ملنے والا پیسہ۔ بلا وجہ ملنے والا پیسہ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا، 1,00,000 روپیہ دیا تو اس کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ ملنا چاہیے۔ اگر بلا وجہ اسے ملے گا 1,05,000، تو یہ بلا وجہ ملنے والا، یہ اضافی طور پر ملنے والا، یہ بڑھا چڑھا کر ملنے والا ہے۔ یا اسی طرح کسی بھی ایسے عمل میں وہ شریک ہوا، اس کے لینے میں یا دینے میں شریک ہوا، تو وہ سود کہلائے گا، جس میں بلا وجہ اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے یا بلا وجہ اس کا پیسہ جا رہا ہے۔ پیسے کے آنے کی وجہ ہونی چاہیے اور پیسے کے جانے کی وجہ ہونی چاہیے، یعنی یا تو اس نے کوئی تجارت کی ہو، یا اس نے رزق لیا ہو، اس کو وراثت میں ملا ہو، اس کو کسی نے ہدیہ دیا ہو، کسی نے اس کو تحفہ دیا ہو۔ اگر اس سے ہٹ کر اس سے کوئی پیسہ ملے گا تو یہ اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوگا، یہ جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، جسے پاگل بنا دیا، مجنوں بنا دیا، خبتی بنا دیا۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، تو یہ خبتی ہونے سے ہے، یعنی پاگل اور دیوانہ ہونے سے ہے۔ اس کو شیطان نے خبتی بنا دیا، من المس، سے چھو کر۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، کچھ لوگوں کے اوپر جنات آتے ہیں، جنات کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتے، وہ عجیب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو سود خوروں کا انجام، سود خوروں کی حالت قیامت والے دن ایسی ہوگی۔ آگے فرمایا، ذالک، یہ اس لیے ہوگا، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ، قالو، انہوں نے کہا تھا، ان سب نے کہا تھا، انما البیع مثل الربا، کہ بیع یعنی خرید و فروخت اور تجارت، یہ بھی سود کی طرح ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے سود اور تجارت کو آپس میں ملا دیا، انہوں نے اپنے ذہن سے حجت بازیاں کرنا شروع کر دی، انہوں نے اللہ رب العزت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ خرید و فروخت میں بھی تو نفع ملتا ہے، اضافی پیسے ملتے ہیں، تو سود میں اگر مل گئے تو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے بغاوت کی وجہ سے ان کے لیے یہ وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ آگے فرمایا، یہ وقف لازم ہے، یہاں بات مکمل ہو گئی، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا، تجارت اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔
تو جب اللہ نے قرار دیا، جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، جب اللہ کی شریعت کو مان لیا، تو اب حجت بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال قرار دیا، اس میں برکت رکھی۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور اس کو نقصان کا، عذاب کا باعث بنایا۔ آگے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، فمن جاءہ جس شخص کے پاس آئی، فمن جاءہ بس جو شخص جاءہ آئی اس کے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے ما سلف جو پیچھے گزر چکا، جو پہلے گزر چکا، جو پہلے ہو چکا، اس پہ اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرما دیں گے۔ فلہ بس اس کے لیے ہے ما سلف جو گزر چکا، یعنی جو پہلا معاملہ ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ سلف کا معنی ہوتا ہے، سلف صالحین آپ نے سنا ہوگا، یعنی پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، قرون اولیٰ سے قریب تر یا قرون اولیٰ کے لوگوں کے لیے سلف صالحین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو شخص دوبارہ کرے، وَمَنْ عَادَ اور جو شخص دوبارہ کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ دوزخ والے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے، اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، الربا سود کو اللہ مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات اور صدقات کی، زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں، اللہ اسے بڑھاتے ہیں، اللہ اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میری اور آپ کی ظاہری نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ سود لینے سے پیسہ بڑھ رہا ہے، گنتی زیادہ ہو رہی ہے، عدد بڑھ رہا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے عدد اور گنتی گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بات ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ سود کو اللہ مٹاتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار اور لعنت ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں آیا کہ 700 گنا عطا ہوتا ہے، کبھی 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، کبھی 700 گنا، کبھی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور پیسے اور چیزوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے ایمان بالغیب، یہ ضروری ہے۔ میری آپ کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ٹھیک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی منشا میں ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہوگا۔ یمحق اللہ الربا اللہ رب العزت مٹاتے ہیں الربا سود کو، ویربی الصدقات اور اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں الصدقات صدقات و زکوٰۃ کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم اور اللہ رب العزت لا یحب پسند نہیں فرماتے کل کفار اثیم ہر ناشکر شخص کو، اثیم گناہگار شخص کو۔ کفار جو ہے وہ کفران نعمت سے ہے، کفر انکار سے ہے، ناشکری سے ہے، اثیم اسم سے ہے کہ ہر ناشکرے کو، ہر گناہگار کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم لہم ان سب کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ولا خوف علیہم نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں 4 اعمال کا تذکرہ کیا، آمنو ایمان، اعمال صالحہ، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ 4 عمل جس نے کر لیے اس کے لیے بشارت ہے، لہم اجرہم عند ربہم اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے پھر دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا
جو باقی ہے من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور جو ربا میں سے سود میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو دیکھیں یہ ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کے سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آج کے دور میں سود کی طرح طرح کی شکلیں رائج ہو گئیں، تو جس شکل میں بھی وہ بینکوں سے سودی لین دین ہو، وہ پرائز بانڈز کی شکل میں لین دین ہو، وہ انشورنس کی شکل میں سودی لین دین ہو، یا کسی شکل میں بھی وہ سود کا لین دین ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ اگلی بات بہت سخت ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن اگر لَمْ تَفْعَلُوا نہ کرو تم، لَمْ تَفْعَلُوا تم نہ کرو، فَأْذَنُوا تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ کوئی فرد کرے، ریاست کرے، جو بھی کرے اس کے لیے یہ معاملہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں کلمہ طیبہ کے نام سے، اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ریاست میں اعلانیہ طور پر سودی کاروبار، سودی لین دین، ہماری معیشت کی بنیادی وہ جس ڈھانچے پر کھڑی ہے وہی سود کا ڈھانچہ ہے، تو آج تک ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر کے یا ان کا اعلان جنگ قبول کر کے پھر تو کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا، پھر تو کوئی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے، تمہارے اصل اموال تمہارے لیے، رأس المال کہتے ہیں اصل مال، جو اصل آدمی نے انویسٹ کیا منافع کے بغیر اس کو کہتے ہیں رأس المال۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا تھا کہ جو لوگ پہلے غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں سود کا اضافہ کر کے، سود بڑھا کر رقم دی جائے۔ خاص طور پر قبیلہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے درمیان سودی معاملات کا لین دین تھا، تو جو بنو ثقیف کے لوگ تھے ان کے کا کچھ مطالبہ بنو مخزوم کے لوگوں کی طرف تھا، اور بنو مخزوم کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد سود کی رقم دینے کو مناسب نہیں سمجھا، اس سے انکار کر دیا۔ اس بات پر جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا تو امیر مکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ قضیہ لایا گیا، تو وہ خود فیصلہ کرنے کے بجائے انہوں نے اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنمائی فرمائی کہ جو سود کا معاملہ ہے اصل راس المال تو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ سرے سے ختم ہو جائے گا، لیکن جو اضافی رقم اور لین دین ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے یہ بات ثابت کروا دی، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جتنے سودی معاملات تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اب صرف راس المال ملے گا، نہ ظلم ہوگا، نہ ظلم کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا جو سود ہے، ظاہر ہے کہ وہ سرمایہ دار تھے بہت بڑے، فرمایا کہ ان کا جو سودی لین دین ہے، ان کے سودی معاملات جس کے اوپر ہیں، سب سے پہلے ہم وہ معاف کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے ثابت کیا کہ قائد اور لیڈر کیسا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے قدموں کے تلے روند کر رکھ دیا۔
تو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ تو تمہارے لیے اصل مال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ یہ معروف ہے لا تظلمون، اور یہ مجہول ہے، یعنی نہ تم ظلم کرنے والے بنو اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی آدمی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تو اسے ڈھیل ملے گی، اسے مہلت ملے گی، اسے چھوٹ ملے گی، نظرتن چھوٹ ملے گی، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی فراخی تک، اس کی کشادگی تک، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی کشادگی تک، یعنی جب تک اس کو فراخی نہیں مل جاتی اس وقت تک اسے چھوٹ ملے گی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اس کو یعنی چھوٹ دو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی ہو تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو اسے چھوٹ دو، اس کے لیے چھوٹ ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی کشادگی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، معافی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ تو بھائی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا قرض تھا دوسرے کے پاس، اور اس نے اسے ڈھیل دی، مہلت دی، اجازت دی، چلو جی کل دے دے گا، سال بعد دے دے گا، مہینے بعد دے دے گا، تو فرمایا کہ جس دن کی اس نے اسے چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے، اتنا مال صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس دن وہ معافی کر دے تو اس کا دگنا یعنی ڈبل صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر لو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ثم توفا، پھر تمہیں پورا ملے گا، کل نفس، ثم توفا، پھر پورا ملے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ واتقوا یومن، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کے وقت بھی، والنہار، اور دن کے وقت بھی، سرا وعلانیہ، خفیہ طریقے سے بھی، وعلانیتاً، اور اعلانیہ طریقے سے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح، یقوم الذی، جو کھڑا ہوتا ہے، اس شخص کی طرح، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو مجنون اور دیوانہ بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، سے چھو کر، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بیع مثل الربا، یعنی خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس وہ شخص کے جس کے پاس آئی موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے ہے جو اس سے پہلے ہو چکا، فامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو شخص دوبارہ کرے، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے کل کفار اثیم، ہر ناشکرے کو، ہر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی رہ چکا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ باز آؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ نہ کر سکو، اس کو چھوڑ نہ سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر نہ کر سکو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ، فَلَكُمْ رؤوس اموالکم تو تمہارے لیے اصل مال ہے، رؤوس اموالکم رأس المال تمہارے لیے ہے، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اور اگر کوئی ہو ذو عسرتن تنگ دست ہو، فنظرتن تو اس کے لیے مہلت ہے، الی میسرہ اس کی کشادگی تک، یعنی اسے مہلت دی جائے گی اس کی جب وہ کشادگی اور وسعت تک۔ وان تصدقوا خیر لکم اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا اور ڈرو یوما اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ جس دن تم لٹائے جاؤ گے الی اللہ اللہ کی طرف، ثم توفا پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔